بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم لوگ اپنے PSY 502 کا کوئز نمبر 4 کریں گے۔ کوئز نمبر 4 میں آپ لوگوں کو 50 MCQs بتاؤں گی۔ انشاءاللہ کوئز میں بھی آپ لوگوں کے زیادہ تر MCQs اسی میں سے آئیں گے، اور فائنل ٹرم کا جو آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے زیادہ تر MCQs اسی میں سے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے فائنل ٹرم سے پہلے بھی ویڈیو کو پریپیئر لازمی کر کے جانا ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ وچ آر دا فالوئنگ کنسیڈرڈ ایز بینگ دا انکانشیس فیمینن کمپوننٹ آف مین؟ جو فیمینن کمپوننٹ ہوتا ہے نا مردوں کا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اینیما، ٹھیک ہے؟ اور جو مسکولن کمپوننٹ فیمیلس کا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اینیمس۔ یہ دو طرح کے MCQs بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ریپیٹ ہوتے ہیں۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، the following is adapted by جنگ انسٹیڈ آف فری ایسوسیشن۔ جنگ یہ کہتے ہیں کہ فری ایسوسیشن کے بجائے ڈائلاگ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈائلاگ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ دی کلیکٹیو انکانشیس کنسسٹ آف یونیورسل ہیومن ایکسپیرئنس ریپیٹڈ اوور سینچریز نون ایز۔ ایک جو لاشعوری طور پہ ایک کلیکشن بن جاتی ہے نا، کہ انسان پوری مطلب صدیوں پہ محیط پورے آج تک انسان جتنی بھی ایکسپیرینسز وغیرہ کی ہیں یونیورسل، اس کو ہم لوگ آرکی ٹائپس بولتے ہیں۔ آرکی ٹائپس اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Who believe that a series of dreams is much easier to interpret than a single dream؟ کون یہ کہتے ہیں کہ ڈریمز کی سیریز کو انٹرپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا سنگل ڈریم؟ یعنی کہ ایک بندے کو جو اکثر خواب آتے ہیں، آپ لوگ ان سارے خوابوں کو دیکھیں پھر اس کو انٹرپریٹ کریں، آپ لوگوں کو آسان نہیں رہے گی۔ تو کارل جنگ جو تھے نا، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ کارل جنگ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ According to Jung, which of the following is an unconscious, repressed and suppressed aspect of the conscious self؟ جنگ کے مطابق ہمارا جو کانشیس سیلف ہوتا ہے اس کا سب سے انکانشیس، سپریسڈ اور ریپریسڈ اسپیکٹ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شیڈو۔ شیڈو جو ہے نا، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اکارڈنگ ٹو فروئڈ، وچ ایلیمنٹ آف پرسنالٹی ایکسپریسز دا انکانشیس ارجز؟ سپر ایگو ہے، ہماری لاشعوری جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں تو ہمارا سپر ایگو اس کو ایکسپریس کرتا ہے۔ Who believe that a series of dreams is much easier؟ کارل جنگ ہیں، ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں۔ The process of unconsciously attributing one's own unacceptable impulses, attitude and behavior to other people or to the environment۔ یعنی کہ لاشعوری طور پہ جو انسان کی کوشش کرتا ہے نا کہ اپنے جو غلط رویے، اپنے غلط بیہیویئر، اپنی غلط خواہشات کو ہوتا ہے نا کہ کسی کے متھے لگا دینا، ٹھیک ہے؟ دوسرے لوگوں کے سر پہ ڈال دینا، یا انوائرمنٹ کو یا کسی کنڈیشن کو اس کا بلیم دے دینا، اس کو ہم لوگ پروجیکشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پروجیکشن اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following theory was given by Carl Jung؟ کارل جنگ نے انالیٹیکل سائیکالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کو انالیٹیکل سائیکالوجسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ Who gave the concept of collective unconscious؟ کلیکٹیو انکانشیس کا کنسیپٹ دیا تھا کارل جنگ نے، ٹھیک ہے؟ تو کارل جنگ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Who among the following is specialized in child psychology؟ اینا فریڈ ہے جنہوں نے چائلڈ سائیکالوجی میں اسپیشلائزیشن حاصل کی ہے۔ اینا فریڈ از دا رائٹ آنسر۔ اکارڈنگ ٹو جنگ، وچ آف دا فالوئنگ ریفرز ٹو دا راشنل پارٹ آف پرسنالٹی؟ جنگ کے مطابق ہماری پرسنالٹی کا راشنل پارٹ کون سا ہوتا ہے؟ سینسری فنکشن، ٹھیک ہے؟ راشنل پارٹ اور سینسری فنکشن، یہ دو نیمز آپ لوگ یاد کر لیجیے گا، MCQ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ ان وچ آف دا فالوئنگ ڈیفینس میکانزم؟ وہ کون سا ڈیفینس میکانزم ہوتا ہے؟ A person might intellectually know that his beloved has died but refuses to accept it۔ یعنی کہ انسان جانتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیارا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے ڈینائل، ٹھیک ہے؟ ڈینائل میں یہ سچویشن ہوتی ہے۔ Which of the following denies both instant gratification and pious delaying of gratification؟ فوراً سے جو آپ کو جو ایک گریٹیفیکیشن ملتی ہے نا، یعنی کہ سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا گریٹیفیکیشن اگر ڈیلے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ڈینائی، یہ ایگو ہوتی ہے جو کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور پائس ڈیلینگ گریٹیفیکیشن کو ڈینائی کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دا پروسیس آف انکانشیسلی ایٹریبیوٹنگ ونز اون ایکسیپٹیبل امپلس، ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں، دوسروں کے اوپر الزام لگانا پروجیکشن ہوتا ہے۔ Which of the following was considered as one of the founders and principal representatives of ego psychology؟ کس کو ایگو سائیکالوجی کا فاؤنڈر اور ریپرزینٹیٹیو سمجھا جاتا ہے؟ تو دیٹ از ہینس ہرٹمین، ٹھیک ہے؟ ہینس ہرٹمین اس کا رائٹ آنسر ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں
Which of the following psychologists have child psychology as a field of specialization? کون سے سائیکولوجسٹ ہیں جنہوں نے چائلڈ سائیکولوجی اڈاپٹ کی تھی اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے؟ دیٹ از اینا فریڈ. وچ آف دا فالوئنگ کنسیڈرڈ از انکانشیس میسکولن. میسکولن کمپوننٹ جو ہوتا ہے عورتوں کا وہ ہوتا ہے اینیمس. ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ انوالوز الیبوریٹنگ اے ڈریم امیج ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن اٹس سگنیفیکینس تھرو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ایسوسیشن. یعنی جو بھی ڈریم ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے الیبوریٹ کرنا تاکہ اس کو ڈٹرمن کرنا آسان ہو جائے، تو اس کو ہم لوگ ایمپلیفیکیشن بولتے ہیں. ایمپلیفیکیشن اس کا رائٹ آنسر ہے. اکارڈنگ ٹو فریڈ دا ایگو از گورنڈ بائی وچ آف دا فالوئنگ پرنسپل. ایگو جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ریئلٹی پرنسپل پہ، ٹھیک ہے. ایڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے پلیئر پرنسپل پہ، اور جو آپ کی سپر ایگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مورل پرنسپل پہ. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں. Who was the first individual? Who was the first individual to propose the separation of body and soul in terms of the id, ego and superego? وہ کون سے انڈیویجول ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ہمارے باڈی اور سول کو سیپریٹ کر کے ایڈ، ایگو اور سپر ایگو کا کنسیپٹ ہے؟ دیٹ از اے فریڈ. ٹھیک ہے، فریوڈ بھی ان کو بولا جاتا ہے، فریڈ بھی لفظ پڑھا جاتا ہے. Who claimed that anatomy is destiny? فریوڈ ہیں جو یہ کہتے ہیں anatomy is destiny. Which of the following could be thought of as the DNA of the human psyche? انسانوں کے نفسیات کا جو ڈی این اے ہوتا ہے نا وہ مانا جاتا ہے کلیکٹیو انکانشیس کو. تو کلیکٹیو انکانشیس اس کا رائٹ آنسر ہے. فریڈ believed that people use self deceptive techniques for reducing stress. یعنی کہ لوگ خود اپنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے ایک سیلف ڈسپلن یعنی کہ خود کو دھوکہ دینے والی کچھ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ ڈیفینس میکانزم بولتے ہیں. ڈیفینس میکانزم از دا رائٹ آنسر. وچ آف دا فالوئنگ ریفرز ٹو دا ایکچوئل میننگ آف دا ڈریم. ڈریم کا جو ایکچوئل میننگ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مینیفیسٹ کنٹینٹ. ٹھیک ہے، ایکچوئل جو اس کا ہوتا ہے مینیفیسٹ کنٹینٹ اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ تھراپسٹ ہیز اے آپٹیمسٹک ویو آف دا کنٹینٹ اینڈ ڈائنامکس آف انکانشیس. انکانشیسنیس کے کنٹینٹ اور ڈائنامکس کو امید بھری نظر سے یہ سیگمنٹ فریڈ نے دیکھا تھا، تو سیگمنٹ فریڈ اس کا رائٹ آنسر ہے. ہو among the following is the founder of psycho analysis. سائیکو انالیسس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ بھی سیگمنٹ فریڈ ہی ہیں. Which of the following was discovered by Freud as a function of mind and responsible for mental disorders, mental diseases? Unconsciousness وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دماغ کا جو کام ہوتا ہے وہ انکانشیسنیس ہی کرتے ہیں، اور مینٹل ڈیزیزز کے پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی انکانشیسنیس کا ہی ہوتا ہے. کمپلیٹ دا فالوئنگ. پری ڈسپوزیشن پلس ٹراما. پری ڈسپوزیشن پلس ٹراما از اکول ٹو نیوروسس. نیوروسس اس کا رائٹ آنسر ہے. اکارڈنگ ٹو جنگ وچ آف دا فالوئنگ کین پرووائڈ اے کلیو فار فیوچر. ڈریمز ہوتے ہیں جو کہ ایک اشارہ دیتے ہیں ہمیں فیوچر کے بارے میں. ٹو ہوم فریڈ واز امپریسڈ فار یوزنگ ہپنوٹزم. فریوڈ سے چارکوٹ امپریس ہوئے تھے اور پھر انہوں نے ہپنوٹزم یوز کیا تھا ہسٹیریسس کو اور دوسری ڈیزیزز کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنے کے لیے. تو چارکوٹ اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ آف دا فالوئنگ اکارڈنگ ٹو جنگ کنٹینز دا ریپریسڈ مٹیریلز. جنگ کے مطابق ریپریسڈ مٹیریل کہاں موجود ہوتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے پرسنل انکانشیس میں موجود ہوتے ہیں. تو پرسنل انکانشیس اس کا رائٹ آنسر ہے. In defense mechanism, a person uses which way of alleviating anxiety by retreating to an earlier period of life. وہ ڈیفینس میکانزم جس میں انسان اپنی پریشانی کو کام کرتا ہے کہ وہ اس کو بالکل ویسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے اس نے شروع میں پہلے کبھی اس مسئلے کو یا چیزوں کو اس نے ٹریٹ کیا ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریگریشن. تو ریگریشن جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. سو بس ایک کوئز کر کے Who was the first individual to propose a separation of the body and soul in terms of the id, ego and superego? id, ego and superego میں جو ڈیوائڈ کیا تھا باڈی اور سول کو، یہ سیگمنٹ فریڈ نے کیا تھا. فریڈ اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. Who was usually labeled as self-centered اور bookworms. سیلف سینٹرڈ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی سے کٹ آف ہو کے رہتے ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، جن کو کتابی کیڑا بھی کہا جاتا ہے. انٹروورٹس اس کا رائٹ آنسر ہے. All steps are included a Jungian interpretation of dreams. جنگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں نے ڈریمز کو انٹرپریٹ کرنا ہے تو پہلے ریڈنگ ہونی چاہیے. ریڈنگ بھی ہونی چاہیے. آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈفرینٹ فنامنا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جو اسٹیپس بتائے تھے نا اس میں ریڈنگ بھی شامل ہے، فوکسنگ آن دا سچویشن ایٹ پریزنٹ یہ بھی شامل ہے، اور کولیبوریشن ود اے تھراپسٹ یہ بھی شامل ہے.
ہاں آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈفرینٹ فینومینا یہ چیز جو ہے نا یہ اس میں شامل نہیں تھی. تو ایکسیپٹ انہوں نے پوچھا تو یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈفرینٹ فینومینا. Which of the following process was used by Jung in order to interpret a dream? ڈریم کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے جنگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پروسیس جو یوز کرنا چاہیے دیٹ از ایمپلیفیکیشن. Which of the following term represent morals of our functioning? Moral سپر ایگو ریپرزینٹ کرتی ہیں. According to Jung, which of the following can provide a clue? Dreams ہوتے ہیں جو کہ فیوچر کے بارے میں clue پرووائڈ کرتے ہیں. Whom the following was not concerned with social philosophy and criticism? سیگمنٹ فروئڈ ہیں جن کا سوشل فلاسفی سے کوئی لینا دینا ان کا نہیں تھا. According to Sigmund Freud, which of the following contains all the basic needs and feelings and has only one rule, player principle? Player rule ہوتا ہے id میں جس میں صرف ہماری جو بیسک جو ضروریات ہوتی ہیں نا وہ پوری ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو دودھ چاہیے وہ اس کی بیسک نیڈ ہے. اس کو پلیئر چاہیے بس وہ روئے گا رو کے ہر چیز اس نے لینی ہے. id ہوتا ہے یہ. Who believe that a series of dreams is much easier to interpret? Carl Jung ہے. According to Jung, interpreter must realize that from which of the following parts the dream is expressing itself. جنگ کے مطابق انٹرپریٹر جو ہوتا ہے جو ڈریم کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو خواب ہے یہ کلیکٹیو انکانشیسنیس سے ایکسپریس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو کلیکٹیو انکانشیس اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. According to Jung, the dreams can provide a plan for future. جنگ یہ کہتے ہیں کہ ڈریمز ہمیں مستقبل کے پلانس بھی بتا سکتے ہیں. تو یہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پریڈکٹیو ڈریمز. ٹھیک ہے آپ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں فیوچر کو. پریڈکٹیو ڈریمز اس کا رائٹ آنسر ہے. According to Freud, the ego is governed by which of the following principle? ایگو میں ریئلٹی پرنسپل ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کو تینوں پرنسپلز بتا چکی ہوں. Jung proposed that the average dream is similar to structure to a drama. جنگ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامہ ہوتا ہے بالکل سملر ویسا ہی جیسے ڈریم ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی آپ لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ڈرامہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ہو گئے سارے. شکر ہے. اب آپ لوگوں نے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا. فائنل ٹرم کے حوالے سے ضرور ویڈیوز کو دیکھ کے چاہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.